ایک عجیب سی مخلوق ہمارے درمیان داخل ہوئی ہے، لوگوں کی چمڑیاں اٹھائی جا رہی ہے، لوگوں کا خون پیا جا رہا ہے اور لوگوں کا گوشت ختم کیا جا رہا ہے اور ان کے جو ڈھانچے تھے ہڈیوں کے باقی رہے۔ اللہ نے فرمایا اے خلیل میں اتنا مہربان رب بھی ہوں، پھر اتنا جبار قہار بھی ہوں، جب اشارہ ہو جائے طاقت کا اظہار کرنے پہ بات آ جائے، چھوٹی سی مخلوق کا مقابلہ یہ شہنشاہ نہیں کر سکتے، یہ بادشاہ نہیں کر سکتے، یہ جابر ظالم بادشاہ نہیں کر سکتے۔ یہی کہتے تھے تمہیں کہ میری طاقت کا اظہار کوئی کر نہیں سکتا، میرے مد مقابل کوئی آ نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی مخلوق میں نے بھیجی ہے جو اس کے نام مٹا دیے، اس کے رفقاؤں کو، ان کے وزراؤں کو، ان کے مشیروں کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ مالک بے نیاز کی بارگاہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا تو ہی طاقتور ہے، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں نہ شمس خدا ہو سکتا ہے، نہ قمر خدا ہو سکتا ہے، نہ سورج خدا ہو سکتے ہیں، نہ بت خدا ہو سکتے ہیں، نہ انسان خدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہی کائنات کا والی ہے، تو ہی کائنات کا مالک ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی پالنے والا ہے، جہان کو جلانے والا ہے۔ یہ شان تیری ہے، کسی اور کی نہیں ہے، یہ نام تیرا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، یہ عزت تیری ہے، کسی اور کی عزت نہیں ہو سکتی، یہ بلندی سب تیری ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں، یہ غلط راستہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر تیری جیسی طاقت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ مالک بے نیاز کے محبوب اللہ کے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے فرمایا اے نمرود کیا ابھی بھی تو دیکھنا چاہتا ہے میرے خدا کی طاقت کتنا ہے، میرے خدا کی جرأت کتنا ہے، میرا خدا دکھانا کیا چاہتا ہے اور تو دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ ابھی بھی لوٹا، تیرے لیے بقا ہے، تیرے لیے نجات ہے، تیری کامیابی ہو جائے گی، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ میں اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، میں ضامن بنتا ہوں، ذمہ داری دیتا ہوں۔ لوٹا جب وہ انسان کو کرسی کا نشہ ہو جائے، پیسے کا غرور ہو جائے، پوجا پاٹ کا غرور ہو جائے، پھر اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے فکر سے باہر ہو جاتا ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی طبیعت، ان کی عادت کام نہیں کرتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ انجام کیا ہوگا، میرے اوپر سزائیں کیسی مسلط ہو جائیں گی۔ جب انسان حد تجاوز کر جاتا ہے، اپنی منزلوں کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقاتوں کو بھول جاتا ہے، پھر اس طرح کے عذاب بھی آتے ہیں، اس طرح کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ مالک بے نیاز ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔